مجھے بھی اس بندے کا نام چاہیے یا ڈیٹیل چاہیے، کوئی فون نمبر مل جائے، کوئی ای میل مل جائے کہ جو یہ صدارتی ایوارڈ جو برائے حسن کارکردگی کے لیے جو ہے وہ لسٹیں مرتب کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ صدر مملکت نے صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی کے لیے تقریباً 350 سے اوپر ناموں کی منظوری دی ہے۔ اس میں جو ہے وہ 8 لوگوں کو نشان امتیاز ملے گا، 16 لوگوں کو حلال امتیاز ملے گا، 70 لوگوں کو ستارہ امتیاز ملے گا اور 138 لوگوں کو تمغہ امتیاز ملے گا۔ اب اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں، اس میں سائنس میں جنہوں نے کام کیا وہ لوگ بھی شامل ہیں، جو انجینئرنگ میں جنہوں نے کام کیا وہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے طب کے شعبے میں جو ہے وہ صحت کے حوالے سے کام کیا وہ بھی ہیں، کچھ فیڈرل منسٹرز بھی ہیں، اسی طرح سے پوئٹ وغیرہ اور باقی دوسرے بہت سے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ لیکن میرا کنسرن جو ہے وہ ان لوگوں پہ ہے، ان لوگوں کے حوالے سے ہے جو کہ جرنلزم میں جن کا کام ہے اور ان کو ان کی حسن کارکردگی کی وجہ سے جو ہے ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ اب پچھلے دنوں میں نے 3 مہینے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، تب جب یہ جو ہے سمر عباس اور مونا خان کو جو ہے ایوارڈ دیے گئے تھے، جو کہ بہت ہی ینگ ہیں اور کوئی ایسی کارکردگی بھی نہیں ہے ان کے نام پہ کہ ان کو ایوارڈ جو ہے وہ تھما دیے گئے تھے۔ ابھی پھر اسی طرح سے ہوا کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2 سینئر جرنلسٹ ہیں، ایک نواز رضا صاحب ہیں، ایک صالح ظافر صاحب ہیں۔ نواز رضا صاحب تو اب جو ہے رپورٹنگ وغیرہ تو نہیں کر رہے، لیکن وہ جنگ اخبار میں کالم لکھتے ہیں۔ لیکن صالح ظافر صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی جنگ کے لیے خبریں جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صالح ظافر صاحب کا نام کہیں پہ بھی لیں یا کوئی بھی کہیں آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، کسی سرکاری دفتر میں کہیں آگے پیچھے یا اخبار میں ان کی کوئی خبر پڑھ لیں تو آپ کو ہنسی آ جائے گی کہ جس طرح سے وہ ٹی سی کرتے ہیں حکمرانوں کی، اور مطلب ان کے جو ہے وہ سمجھیں کہ حکمرانوں کی تاج پوشی کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور ایسی ہیڈ لائنز اور ایسی خبریں ان کے نام سے لگی ہوتی ہیں کہ بندہ جو کوئی سنجیدہ جرنلزم کرنے والا ہو تو وہ شرما جائے۔ اسی طرح سے مطلب جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ عمار مسعود صاحب ہیں، ایک بڑے سینئر پوئٹ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، یہ بھی جنگ اخبار میں کالم لکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک کوئی میرے خیال میں نون لیگ جو ہے یا کوئی جو ہے سعودی یا یو اے ای والے فنڈنگ کر رہے ہیں، ایک ویب سائٹ ہے وہی نیوز کے نام سے، تو یہ اس کے بھی کرتا دھرتا ہے، تو ان کو ان کے کالموں کی بنیاد پہ ان کو بھی تمغہ امتیاز جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی، یہ نون لیگ کے کافی کلوز ہیں۔ اسی طرح سے صالح ظفر صاحب بھی نون لیگ کے کافی کلوز۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار نام کی خاتون ہیں جو مختلف چینلز پہ جو ہے وہ شو کر رہی ہیں، آج کل میرے خیال میں ہم ٹی وی پہ ہیں شاید، تو ان کو بھی جو ہے تمغہ امتیاز جو ہے وہ نوازا جائے گا 23 مارچ کو 2027 کو۔ اسی طرح سے پھر جو ہیں ایک پی ٹی وی کے پروڈیوسر ہیں تصور عرفات صاحب جو ہیں، مطلب ان کی پتہ نہیں کیا کارکردگی ہے، میری سمجھ سے تو باہر ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ پھر یہی نہیں بلکہ آج کل جو پی ٹی وی ورلڈ جس کو کہتے تھے یا اس کو پاکستان ٹی وی اب کہتے ہیں، جس میں میں نے خود بھی 3 سال جو ہے وہ جاب کی ہے، تو 2013 سے 2015 کے درمیان یا 2016 تک کے درمیان، مطلب جو ہے مارچ اپریل تک، تو وہاں پہ وہ عادل شاہ زیب صاحب ہیں، آج کل وہ اس کے ہیڈ لگے ہوئے ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کی کیا ایسی کیا کارکردگی ہے کہ ان کو بھی تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ مطلب اس سے پہلے ان کو اس چینل کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے، اور حالانکہ ان کا کہیں پہ بھی جو ہے ایز اے ڈائریکٹر نیوز جو ہے وہ تجربہ نہیں رہا۔ وہ پشاور یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، باہر سے بھی شاید پھر انہوں نے ڈگری کی ہے جرنلزم وغیرہ میں، لیکن وہ بی بی سی یا وی او اے کے ساتھ جو ہے وہ یو کے میں کام کرتے رہے ہیں، جس طرح ایز اے رپورٹر یا اینکر وینکر، لیکن جہاں تک میرے نالج میں ہے، لیکن انہوں نے کبھی کسی چینل کو ہیڈ نہیں کیا ہے۔ تو یہاں پہ تقریباً ان کو جو ہے ان کی لائلٹی کی وجہ سے، نون لیگ کے ساتھ اچھے تعلق کی وجہ سے تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے کا پیکیج ہے جو ایک بندے کو مل رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ویسے پی ٹی وی کے پاس جو ہے تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ابھی میں صبح ہی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، سینئر جرنلسٹ ہیں ثناء اللہ خان صاحب، تو ان کا یہ لکھا ہوا تھا کہ جولائی کی سیلری ابھی تک پی ٹی وی میں ملازمین کو جو ہے وہ نہیں ملی، اور نہ ہی پینشنرز کو پینشن ملی ہے، پی ٹی وی کے جو پینشنرز ہیں۔
لیکن اس کے باوجود ایک بندہ عادل شاہ زیب ان کا نام ہے اور ان کو 30 سے 35 لاکھ روپے مہینے کی ان کی سیلری ہے، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سا تیر مار رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، بلکہ انہوں نے جب وہاں پہ کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے ان کے کانٹریکٹ ہی رینیو نہیں کیے۔ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں ذیشان حیدر صاحب، ان کا وہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، رائٹرز کے ساتھ کام کر چکے، اے پی پی کے ساتھ کام کر چکے، انہوں نے ان کا کانٹریکٹ بھی نہیں بڑھایا۔ اور اسی طرح سے ایک حسن سید صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ بھی وائس آف امریکہ کے ساتھ کام کر چکے، اور جب عادل شاہ زیب چھوٹے سے بچے ہوں گے یا اسکول جاتے ہوں گے تو تب وہ پی ٹی وی میں کام کرتے تھے، 1998 کی بات کر رہا ہوں۔ یہ متین حیدر صاحب کے ساتھ وہ کام کرتے تھے، اسی طرح سے مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے، تو یہ ان کا کانٹریکٹ اچھے بھلے وہ پیکیجز بنا رہے تھے، نیوز پیکیجز جو ہے وہ سٹوریز کور کر رہے تھے، بڑے مطلب سلجھے ہوئے جرنلسٹ ہیں، تو یہ انہوں نے ان کا کانٹریکٹ بھی جو ہے وہ رینیو نہیں کیا۔ پتہ نہیں اب ان کو ڈر ہے کہ یہ کہیں ان کی جگہ لے لیں گے، حالانکہ وہ لوگ تو اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اس قسم کی کہانی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جب میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوں گے، میرٹ پہ نوکریاں نہیں ہوں گی، میرٹ کے اوپر یہ ایوارڈ جو ہے تقسیم نہیں ہوں گے، بندر بانٹ ہوگی ہر چیز کی، چاہے وہ نوکریاں ہوں چاہے وہ ایوارڈ ہوں، تو پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ اب کہاں تو عام بندے کی تنخواہ پی ٹی وی کے اندر 40 50 60 70 80 ہزار تک ہے، اور کہاں ایک بندہ جو ہے وہ 30 سے 35 لاکھ روپے مہینے کے لے کے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے ویب سائٹ پہ ایک لڑکا رکھا ہوا ہے اور اس کی بھی تقریباً جو ہے وہ 23-24 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اس کو پی ٹی وی کی جو پاکستان ٹی وی ہے اس کی ویب سائٹ کا ہیڈ بنایا ہوا ہے۔ اس کا کہیں انگلش جرنلزم میں کوئی تجربہ نہیں ہے۔ وہ کیپٹل ٹی وی میں ایک کوئی اسسٹنٹ پروڈیوسر یا پروڈیوسر وغیرہ تھا فہد حسین کا، پھر طلعت حسین کا جیو میں جو ہے وہ پروڈیوسر یا ریسرچر وغیرہ تھا یا اسسٹنٹ پروڈیوسر وغیرہ، اور طلعت صاحب سے دوستی جو ہے انہوں نے کی تو اس کا انہیں یہ ایوارڈ ملا کہ جب یہ پاکستان ٹی وی کو جو ہے مطلب توڑ مڑوڑ کے دوبارہ سے پیش کر رہے تھے عوام کے سامنے، تو اس وقت ویب سائٹ بھی کھولنا چاہ رہے تھے تو اس کا ہیڈ اس کو بنا دیا، ٹی وی کا ہیڈ جو ہے وہ عادل شاہ زیب صاحب کو بنا دیا۔ ایک کوئی 23-24 لاکھ روپے لے رہا ہے، ایک کوئی 30-35 لاکھ روپیہ لے رہا ہے۔ یہ مہینے کی ان کی سیلریز ہیں، یہ پاکستانی عوام کو پڑ رہی ہیں، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے۔ اس پہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، ان کی پرفارمنس کیا ہے، ان کا ایکسپیرینس کتنا ہے، انہوں نے کہاں کہاں چینل اور ویب سائٹیں جو ہے وہ ہیڈ کی ہیں انگلش میں، اور یہ ساری کہانی ہے آپ کے سامنے کہ وہ، اور پھر وہ جو ہے مطلب باقی اپنی مرضی سے پھر جو آگے وہ ہائر کر رہے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے یار بیلیوں کو، وہ علیحدہ خرچہ ہے اسٹیٹ کے مطلب عوام کے اوپر جو ہے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ اس طرح سے وہ ویسٹ ہو رہا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں خود کہ یہ لوگ ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ان کی کیا کارکردگی ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا ہے ان صدارتی ایوارڈز کے لیے برائے حسن کارکردگی۔ حسن تو شاید ان کے پاس ہو، کارکردگی تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو جب یہ معاملات ہوں گے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ملک جو ہے وہ کیسے مطلب جو ہے وہ پھر ایسے ہی ہے بس کہ ہر سال کہہ دیں کہ پاکستان زندہ باد، 14 اگست ٹھیک ہے جی، سب کچھ ٹھیک ہے جی۔ اس طرح سے ملک ٹھیک نہیں ہوتے، اس طرح سے ادارے ٹھیک نہیں ہوتے، اس طرح سے معاملات ٹھیک نہیں چلتے کہ جب نہ اداروں کی کوئی پرفارمنس ہو، نہ وہاں جو جن کو رکھا جا رہا ہے ان کو، اور پھر آپ اوپر سے جو ہے یہ بندر بانٹ کر رہے ہوں مطلب۔ تو میری تو سمجھ سے یہ باہر ہے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔